بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 9، وی لاگ نمبر 503، پیج 546، اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکے کی جانب۔ ناظرین، اس سے پہلے ویلاگ میں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں ابو سفیان دربار نبوت میں، مرہ زہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ، اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں، غزوے کی تیاری اور اخفا کی کوشش، تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں، نقشہ فتح مکہ، اور ہیڈنگ چل رہا ہے اس غزوے کا سبب کیا تھا، یعنی غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ملے گی منزل مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفائے داری وطن سے ہو، یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ اسی صبح منگل یعنی 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری کی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران سے مکہ روانہ ہوئے، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو دادی کی تنگنائے پر، یعنی وادی، ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکیں۔ وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے نالے کے پاس رکھیں یعنی روک رکھیں، تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پر پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کے بجائے صرف لوہے کی باڑیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ تشریف فرما۔ یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذرہ کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل
تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے الیوم یوم الملحمۃ الیوم تستحل الحرمۃ، آج خون زیری، آج خون ریزی، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے۔ آج حرمتیں حلال کر لی جائیں گی، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ آج اللہ نے قریش کی ذلت مقرر کر دی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ اور یہ بات کہی ہے، یہ اور یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا، ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ ولاگ آج کا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ولاگ آپ کی نظر کیا جائے، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جس دیس میں آٹے چینی کا بوران فلک تک جا پہنچے، جس دل میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔